بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہمارے ہاں کرپشن نہ ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ہی ایسے ہیں کہ بار بار تقرری ان کی ہوتی ہے کیونکہ وہ کماؤ پوت محکمے میں شمار ہوتے ہیں. لاہور ایئرپورٹ پہ 3 ایسے سپاہی تھے جن کی ٹرانسفر محض اس لیے کر دی گئی تھی کہ وہ کرپشن میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے. FIA میں ان کے خلاف اب بھی انکوائریاں چل رہی ہیں، لیکن وہاں پہ موجود 2 سپریڈنٹ جو ہیں ان میں سے ایک گھومن صاحب ہیں، انہوں نے ایسی گھما کے سفارش کی ہے اور ان کے ساتھ دوسرے سپریڈنٹ، انہوں نے کہا جی ان کے بغیر ہمارا سسٹم ہی نہیں چل سکتا. یہ 4 سپاہیوں کی دوبارہ تقرری کر دی ہے جی وہاں پہ. اور میں نے اس سلسلے میں جناب باسط مسعود عباسی صاحب جو ہیں ان سے موقف لینے کی کوشش کی، ان کو یہ بھیجا جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان کی ڈیٹیل بھی بھیجی. میں نے ان سے پوچھا کہ باسط مسعود عباسی صاحب جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں کہ جناب ہمیں بتائیے گا کہ یہ تقرری، یہ 3 سپاہی جو ہیں کیا اتنے ہی ضروری ہیں لاہور ایئرپورٹ کے لیے کہ ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا جبکہ ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے. لیکن انہوں نے جواب دینا گوارا نہیں کیا. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ان میں جی ایک جو ارشد علی ڈھپ صاحب ہیں، پھر دوسرے سپاہی ہیں جی علی مختار صاحب، پھر عمیر اصغر صاحب ہیں، اور پھر ہیں جی محمد عبداللہ صاحب. یہ چوتھے ہیں، لیکن 3 کے خلاف جو انکوائری ہیں یہ تینوں سپاہی جو ان کے جناب تقرری ہو گئی ہے. ایئرپورٹ ٹریفک لاہور، ایئرپورٹ ٹریفک لاہور اٹیچ ود جی کلیکٹر آفس، اور یہ ایئرپورٹ ہال میں بھی جو پہلے نمبر پہ ہیں ان کی ایئرپورٹ ہال میں تقرری ہوئی ہے. آپ ہماری اسکرین پہ ان کے نام بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو ناظرین، جب انکوائری چل رہی ہے تو پھر کیا ضرورت. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود چودھری صاحب، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیسے سدھرے گا، اس طرح ہمارے ملک میں کیسے کرپشن ختم ہوگی. فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، اسمگلنگ کو ختم کرنا ہے. لیکن اسمگلنگ تو پھر 4 چاند لگیں گے نا جب آپ کماؤ پوت ہے اس قسم کے دوبارہ وہاں پہ بٹھائیں گے. السلام علیکم جناب مسعود چودھری صاحب. وعلیکم السلام. مسعود چودھری صاحب، یہ جو تقرری ہوئی ہیں تو سپاہی ہیں، لیکن جو کام باریک کام سپاہی جانتا ہے نا وہ اوپر والا بھی نہیں جانتا. دیکھیں، پورا ایک مافیا ہے جو یہ کام کرتا ہے، اور بڑے بڑے افسران جو ہیں انہوں نے آگے اپنا فرنٹ مین کسی نہ کسی سپاہی کو رکھا ہوتا ہے. ہمیں بڑے عرصے سے یہ بات پتہ ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے، جو اندر کی خبر ہے، جو باریک واردات ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان کے میں صرف ناظرین کے لیے نام پڑھوں گا کہ ایک ایک سپاہی کا کس کس پارٹی سے تعلق ہے، اور اس پارٹی کے آگے کیا کیا معاملات اور کتنے، اور ان کا شہر بھی بتاؤں گا کہ وہ کہاں کہاں مال ان کی وجہ سے سپلائی ہوتا ہے اور کہاں کہاں پہنچتا ہے. یہ صرف اتنا ہی اگر سمجھ میں آ گیا کہ یہ مافیا کتنا بڑا ہے اور کہاں کہاں ہے تو بہت سارے لوگوں کی نیندیں جو ہیں وہ اڑ جائیں گی. بات شروع کرتے ہیں. علی مختار سپاہی، ابھی اپوائنٹمنٹ ہو گئی، آپ نے پڑھی. ہاں جی. عبد الحسیب شہزاد صاحب ہیں، یہ اونر ہیں MS سیم موبائل شاپ کے، ہال روڈ کے، حفیظ سینٹر لاہور کے. ہاں جی. پھر محمد حسن صاحب ہیں، ہال روڈ لاہور کے، بہت بڑے تاجر ہیں. پھر اس کے بعد محمد دلاور صاحب اور عامر یونس گجرانوالا کے. پھر اس کے بعد آصف علی اکاڑا، محمد خالد کراچی، وکاس عمر پشاور، یوسف خان راول پنڈی. اور یہ صرف ایک سپاہی کے ساتھ 1 to 1 معاملات اور 1 to 1 معاملات رکھ کر انڈائریکٹلی خاموش جگہوں پر ہوٹلز میں ملاقاتیں کروا کے معاملات لینے دینے دیگر معاملات میں انوالو جو ہے وہ علی مختار کے ساتھ یہ اٹیچ ہیں. پھر اس کے بعد آتے ہیں عمر اصغر کی طرف. اب عمر اصغر کی پارٹیاں سنیں کون کون سی ہیں. اس کے ساتھ جناب رمضان بیگ پشاور سے، تنویر احمد کراچی سے، اظہر حسین ترخم بارڈر سے، ترخم سے، وہ اس کے ساتھ ان ہے. محمد رقیب کوئٹہ سے، محمد احمد ہال روڈ لاہور سے، عثمان گجرانوالا سے، پھر وقار نارووال سے، شیخ عدیل گجرات سے، یہ جناب کے ساتھ اٹیچ ہیں. اور یہ پارٹیاں ہیں جو ان کے ساتھ لین دین کے معاملات اور دیگر کرتی ہیں. پھر جاوید اقبال کی بات کرتے ہیں. جاوید اقبال بھی سپاہی ہے، لیکن محمد حسن ہال روڈ لاہور سے، عامر یونس گجرانوالا سے، پھر قادر چشتی بہاول نگر سے، محمد عمر اور عزت شاہ کراچی سے، شواز خان ترخم سے. یہ جو ہیں یہ پارٹیاں مین پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مافیا ہے،
مافیا میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپریٹرز ہوتے ہیں وہ مال پکڑتے ہیں اور مال لے کے افسران بالا کو پہنچاتے ہیں, پھر افسران بالا جو ہیں وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, آپس میں معاملات طے کرتے ہیں. کسی جگہ کے اوپر کوئی بھی سپاہی پھنس جاتا ہے, کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو اس کو کلیئر کرتے ہیں, اور کلیئر کرنے کے بعد اسی طرح سے دوبارہ سے اس کی اپوائنٹمنٹ کر کے اپنے پاس لے آتے ہیں. ایک اور افسر بھی ہیں, ان کے بارے میں بھی میں بات کر دوں کہ ان کو فیصلہ باد اپوائنٹ کیا, دیگر معاملات کیے, لیکن اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ ابھی ان کو بھی لانے کی کوششیں جاری ہیں. تو یہ بڑے بڑے باگڑ بلے ہیں اور یہ بڑے بڑے معاملات ہیں. یہ ڈی سی مدثر رفیق سپریڈنڈنٹ تھے, ان کا جو ہے ان کا نام ہے سپریڈنڈنٹ رؤف, وہ اس کے ساتھ انوالو ہیں. صداقتم ورک وہ ان کے ساتھ انوالو ہیں. سو یہ پورا ایک گینگ ہے, مطلب سپاہیوں تک نہ رہیں, سپاہیوں تک نہ رہیں یا سپاہیوں کو نہیں دیکھیں, یہ آگے پورا مافیا ہے اور تینوں طرف سے مافیا. سپاہی تو دیکھیں نا اپنی مرضی سے آ ہی نہیں نہ سکتا, نہیں آ سکتا. اگر وہ کہے کہ جی میں نے آج صبح جا کے ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی کرنی ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک ایس ایچ او جو ہوتا ہے نا, وہ آئی جی کو یا ایس ایس پی کو لکھ کے بھیجتا ہے کہ مجھے یہ اسٹاف چاہیے, بالکل ایسے, اور کار خاص کے لیے فلاں سپاہی چاہیے. اسی طرح یہ سپریڈنٹ ہیں گمن صاحب یا رؤف صاحب یا باقی جو ہیں, انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ سانو یہ سپاہی چاہیے دینے. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر یہ جا کے وہاں پہ نیٹ ورک, بالکل ایسے دیکھیں ڈاٹس ملتے ہیں, بالکل ایسے, سپاہی سے سپاہی ملتا ہے, سپاہی اے ایس آئی سے ملتا ہے, اے ایس آئی سب انسپیکٹر سے, سب انسپیکٹر انسپیکٹر سے انسپیکٹر, پھر آگے پھر یہ گیند جو ہے وہ ڈی تک جاتی ہے اور پھر یہ گول کر دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باسط مسعود عباسی صاحب کو میں نے فون کیا, اب ان کو کم از کم یہ تو جواب دینا چاہیے تھا کہ مانگڑ صاحب ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ اگر انکوائری چل رہی ہے تو پھر ان کی تقرری کیسے ہوگی. تو انہوں نے وہ کیوں آپ کو جواب دیں گے؟ یہاں پہ کون سا سرکاری افسر ہے جو جواب دیتا ہے؟ سب سے پہلی بات. دوسری بات مانگڑ صاحب, سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب میں ہی ملا ہوا ہوں کسی کے ساتھ, باسط مسعود عباسی کا میں نے سنا ہے کہ دیکھیں میں نے بھی سنا ہے, جی ہاں ظاہر ہے, لیکن ان کا نام اگر کوئی استعمال کرتا ہے, مارکیٹ کے اندر کوئی نام استعمال کرتا ہے یا کسی طرف چل پڑتا ہے یا وہ جواب نہیں دیتے یا موقف نہیں دیتے, تو اس سے کیا تاثر لیا جائے گا؟ نہیں, ذمہ داری تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے, تو بیٹھے ہیں نا. اور دیکھیں اگر انہیں نظر نہیں آ رہا, یہ سارے نام ہم نے بتا دیے ہیں, انکوائریاں موجود ہیں, انکوائریوں میں فائلیں موجود ہیں, سارا کچھ موجود ہے, منگوا کے دیکھ لیں. اور ہمارا کوئی ان کے ساتھ کوئی گرج نہیں ہے, کوئی گرج نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملکی خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے, صرف نقصان, مافیا مال توڑ رہا ہے, اپنے اثاثے بنا رہا ہے, اپنے اکاؤنٹ بھر رہا ہے, لہٰذا ان کے اوپر ایکشن لیا جائے. ہمارا مقصد یہ ہے. 100 آئی فون کلیئر کرتے ہیں ایک جھٹکے میں, 12 کلو 20 کلو سونا کلیئر کرتے ہیں ایک جھٹکے میں. یار پھر اس کے گھر سے سونا نکلا. کئی ایک چیزیں کرتے ہیں, انکوائری کر لیں, پکڑ لیں, پوچھ لیں, بلا لیں, بات کر لیں, پتہ کر لیں. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا. ہم مزید تفصیلات دیکھیں, ہم کسی کے اوپر نہ تو الزام لگا, ہمارے پاس تفصیلات, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوتے ہوئے بہت ساری تفصیلات مزید بھی ہیں. ہم کسی کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں بطور صحافی یہ ہمارا حق بھی ہے, بطور پاکستان کے شہری یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے محکمے کے اندر اپنی جو چوریاں کرنے والے, 2 نمبریاں کرنے والے, قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے, ان کی انکوائری کر لیں, ان کو پوچھ ہی لیں کہ یہ کون پارٹی ہے, یہ پارٹی تمہاری ہے یا نہیں ہے, یہ مجھے پارٹی ملوائی ہے یا نہیں ملوائی ہے, یہ کون سا بڑا آدمی ہے جو یہاں آ کے یہ دہاڑیاں لگا رہا ہے اور یہ معاملات چودھری صاحب, لاہور ایئرپورٹ, جی ہاں, ملتان ایئرپورٹ, سیالکوٹ ایئرپورٹ, بولپور ایئرپورٹ, یہ تو سمگلروں کی جنت سمجھے جاتے ہیں. اور یہ جو آپ نے موبائلوں کا ذکر کیا, اور اس کے علاوہ گولڈ ہے, دیگر بہت ساری, پھر ڈرون, پھر اس کے بعد لیپ ٹاپس ہیں, پھر اس کے بعد اور بہت ساری اکوپمنٹ ہے, کروڑوں روپے کی ایک شپمنٹ ہے, اور ہمارے پاس ساری ڈیٹس موجود ہیں, ہمارے پاس سارا ڈیٹا ریکارڈ موجود ہے. ہم سے کراس ویریفائی کرنا چاہیں, جو آپ نے موقف کے لیے ریکویسٹ کی ہے, اگر وہ موقف دیں, آج بھی دیں, کل دیں, پرسوں دیں, جس دن دیں, ہم پھر بھی حاضر ہیں. لیکن ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ وہ انکوائری کریں. ہاں, وہی انکوائری کریں. اچھا, بے گناہ کر دیں, بے گناہ کر دیں. ہم کہیں گے جی جناب یہ بے گناہ ہیں. ہم یہ بتائیں گے کہ جنوری کی فلانی ڈیٹ کو فلانے ٹائم پہ فلانی سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کے دیکھ لیں, اس کے اندر کیا ہے. یار ابھی جیری شیڈ میں جو آگ لگی, بالکل بتایا جا رہا ہے 2 ارب روپے سے زیادہ کا مال جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو گیا. وہ کس نے لگائی آگ؟ مجھے اس پہ میں نے باسط مسعود عباسی صاحب کو, انہوں نے کہا جی مجھے پتہ چلا آگ لگی ہے, کوئی انکوائری ہو رہی ہے, پھر دیکھیں گے کیا رپورٹ آتی ہے. تو آگ لگی یا لگائی گئی, یہ واردات تھی بہت بڑی. اور وہ جو 2 ارب روپے کا مال تھا, اس میں سے میں نے یہ بھی سنا کہ 18 کروڑ روپے کے تو ٹیکس ڈیوٹی ادا ہو چکی تھی.
اچھا اس میں اب کون کون بینیفیشری ہے؟ جیری والے بینیفیشری ہیں، کسٹم والے بینیفیشری ہیں، وہاں کا جو فوری امیجیٹ باس تھا سپرنٹینڈنٹ کسٹم، انسپیکٹر کسٹم، کون کون بینیفیشری ہے؟ اچھا کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ کسی کے خلاف کارروائی، بس پتہ چلا کہ آگ لگی. جس طرح ہمارا ادھر محکمہ موسمیات میں چل رہا ہے نا NDM میں، کہ جہاں پہ سیلاب آ جائے جی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، تو ادھر جناب علی چل رہا ہے کہ جہاں پہ کچھ معاملات کو غائب کرنا ہے آگ لگ گئی. آگ اور کلاؤڈ برسٹ کا بے دریگ استعمال ہو رہا ہے. اور بہت سمجھدار ہیں یہ. ہاں جی، دونوں چیزیں ہیں، کلاؤڈ برسٹ بھی اور آگ بھی. ہاں بالکل موقع کی جگہ پہ پہنچتے ہیں، موقع کی جگہ اور حکومتوں کی اداروں کی نہلی کو چھپا لیتے ہیں. اور وہ ادارے جو ہیں، اداروں کے جو افسران ہیں، وہ یہی کہانی کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی یوں ہو گیا جی، وہ دیکھیں جی، وہ سب کچھ چھپ جاتا ہے اس کے نیچے. بہت شکریہ جناب مسعود چودھری صاحب. تو جناب باسط مسعود عباسی صاحب، جناب لنگڑیال صاحب، جناب وزیر خزانہ صاحب، ہماری آپ سے گزارش ہے، ہمارا ان 3 سپاہیوں کے ساتھ کوئی نہ ہمارا گرج ہے، نہ ہماری دوستی ہے، نہ ہماری کوئی دشمنی ہے، لیکن جناب کے سامنے ہم نے کاغذ رکھ دی ہیں، جناب کے سامنے ان کی اپوائنٹمنٹ رکھ دی ہے، جناب کو ہم نے ساری صورتحال بتا دی ہے، اور ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایئرپورٹس ہیں، لاہور ایئرپورٹ، ملتان ایئرپورٹ، سیالکوٹ ایئرپورٹ اور بھولپور ایئرپورٹ، یہ سمگلروں کی جنت کیوں ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ایسے لوگ وہاں پہ لگائے جاتے ہیں. آپ صرف یہی چیک کر لیں کہ ان کی سفارش ان 2 سپرنٹینڈنٹس نے کی ہے، تو ان کے اوپر جو کلیکٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے فوراً ان کو لگا دیا ہے. تو ان کا ماضی دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے مثال کے طور پہ جو قومی کرکٹ ٹیم میں کھلاڑی کھلائے جاتے ہیں تو ان کا دیکھا جاتا ہے نا کہ T20 میں کتنی سینچریاں کی ہیں، کتنی 50 کی ہیں. تو ان کا ماضی دیکھ لیں آپ، کتنی سینچریاں اور کتنی T20 50 یہ کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کتنی یہ وکٹیں گرا چکے ہوئے ہیں. تو ان کا بھی ذرا پورا CV تو آپ دیکھیں تو صحیح نا ہمارے کہنے کے اوپر. شمشاد مانگٹ اور مسعود چودھری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.